ہمارے یہاں پچھلے دنوں ایک بڑی شخصیت نے ٹی وی پر بھی اس کو بیان کیا، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو نمازیں ہیں یہ فجر جو ہے آدم علیہ السلام کی توبہ کے بعد جو ہے وہ ان کو دی گئی، اسی طرح سے ظہر جو ہے نوح علیہ السلام کے ٹرائب کو جب نجات ملی اس پہ پڑھی، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام سے عصر کا، اور مغرب میں ایوب علیہ السلام اور عشاء کو رسول اللہ سے کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے سب کی اطلاع معراج میں دی گئی۔ تو یہ جو واقعہ قصہ کہانی ہے اس پہ مختصر تبصرہ کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ایک زمانے میں انٹرٹینمنٹ کے لیے داستانیں سناتے تھے۔ آپ اگر پرانی کتابیں دیکھیں تو ان میں بہت قصے کہانیاں ہوتی ہیں، بلکہ قصاص، مذکرین یہ عام طور پر ایک کے بعد دوسری کہانی سناتے چلے جاتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو موقع ملا یا نہیں، میں نے دیہات میں بعض خطباء کی تقریریں سنی ہیں اپنے بچپن میں، تو پوری تقریر میں ایک قصے سے دوسرا قصہ نکلتا چلا جاتا تھا، پوری رات آپ تقریر سنتے رہیے۔ یہ اس طرح کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی پوری تاریخ بیان کر دی ہے۔ پہلے دن سے نماز اسی طرح سے فرض کی گئی۔ خود حدیث کی کتاب ابو داؤد میں وہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے یہ کہا کہ یہ میں نے وہی اوقات آپ کو بھی تعلیم کر دیے ہیں جو تمام نبیوں کی نماز کے یہی 5 اوقات رہے ہیں۔ حضرت مسیح انہی اوقات میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو سب سے پہلی ہدایت یہی کی گئی کہ اقم الصلاۃ علی ذکری۔ ان سے بہت پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا تو کہا گیا ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ تو نماز جو ہے یہ ہمیشہ سے دین کا حصہ رہی ہے اور اسی طرح پڑھی جاتی رہی ہے۔ اذکار میں تھوڑی بہت تبدیلیاں آئی ہیں، جیسے مثلا قرآن نازل ہوا تو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ بالکل واضح ہے ہم صاحب، آپ نے بیان بھی کیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عرض کیا کہ انہی اوقات میں نماز پڑھائی، اس میں تمام انبیاء پڑھتے تھے۔ اس طرح کی داستانیں جو ہیں بس اسی طرح سننی چاہیے جیسے آپ بیٹھ کر شام کے وقت کو ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔